آپ سب کے علم ہے کہ آج کی ہمارے اس جامعہ فیضان اسلام کی یہ پروقار تقریب جو ہے وہ شہدائے پاکستان ان کے ایصال ثواب کے سلسلے میں کہ ہم مل کے ان کے لیے دعا کریں گے. تو اس سے قبل میں دو چار جو ایک دو پیغام قرآن کی روشنی میں آپ کو دے دیتا ہوں تاکہ جو اللہ تعالیٰ آیت بینات سننے کا پڑھنے کا ثواب عطا کرے تو وہ بھی ہم ان مرحومین کی روح کو ایصال ثواب کر سکیں. پیارے آقا علیہ السلام کے غلاموں اور طلباء کرام، یاد رکھیں کہ جب کوئی بندہ اللہ رب العزت کی دین کی خاطر جو ہے وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اس کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے تو یہ بہت عظیم عمل ہے. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب جنت میں چلے جائیں گے تو کبھی تمنا نہیں کریں گے کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے. لیکن کی یہ تمنا نہیں ہوگی جنت اتنی عالی شان اتنی عظیم نعمت ہے اس کے اندر، وہ یہ تمنا نہیں کریں گے کہ اللہ رب العزت ہمیں دوبارہ دنیا کے اندر بھیجے. لیکن شہید کے بارے میں آتا ہے شہید تمنا کرے گا کاش مجھے بار بار دنیا میں بھیجا جائے، میں بار بار اللہ کے نام پہ شہادت حاصل کروں. شہید کو شہادت میں اتنا لطف آتا ہے تو کتنے عظیم وہ ہمارے اسلاف تھے، کتنے وہ عظیم لوگ تھے جنہوں نے اپنے عظیم وطن کو بچانے کی خاطر قربانیاں پیش کی تھیں. آج ہم ان کو خراج تحسین بھی پیش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ان کے لیے ایصال ثواب بھی کریں گے، دعا بھی کریں گے. اور پھر ہمیں یاد رکھنا چاہیے یہ ہم سب کا عظیم وطن ہے، ہم پاکستان کے رہنے والے، ہمیں اپنے وطن کا بھی دفاع کرنا ہے اور وطن سے بڑھ کر اپنے پیارے دین اسلام کا بھی دفاع کرنا ہے. آپ بھی یہ نیت بنا لیں انشاءاللہ جب کل میں نے پڑھ لینا ہے میں حافظ بن جاؤں گا تو انشاءاللہ یا میں عالم دین بن جاؤں گا، مفتی اسلام بن جاؤں گا، انشاءاللہ اسلام کا بھی تحفظ کروں گا، اپنے پیارے وطن کا بھی تحفظ کروں گا. تو اسلام کا تحفظ ہم نے کرنا ہے کیا؟ جو ہمارے اسلام سے اعتراض اٹھائے ہم نے اس کا جواب دینا ہے، جو ہمارے پاکستان پہ انگلی اٹھائے پاکستان کے خلاف ہو ہم نے اس کا بھی جواب دینا ہے. تو یہی آج کے ان شہداء کا پیغام تھا کہ دیکھو ہم نے اس وطن کی خاطر اپنی جانیں تک پیش کر دی ہیں، ہم نے اس وطن کی خاطر جو اسلام کے نام پہ بنا تھا اسلام کے قلعے کو بچانے کے لیے ہم نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں. اور شہید جو ہے تو بڑے اس کے مرتبے قرآن نے بیان کیے. ایک مقام پہ قرآن مجید میں آتا ہے دوسرا پارہ کہ جو اللہ کے نام پہ یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں تو کہا ان کو مردہ نہ کہو وہ زندہ ہے لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہوتا. تو شہید جو ہے یہ زندہ ہوتے ہیں، ان کو قرآن مجید نے ان کی زندگی کو بیان فرمایا. اور پھر ہمیں کافروں وغیرہ سے جنگ لڑنی چاہیے کہ نہیں لڑنی چاہیے؟ ہم اپنے اگر نبی کی پیاری سیرت کو دیکھیں نا، ہمارے نبی علیہ السلام کی زندگی میں کم و بیش 74 مرتبہ جہاد ہوا، یعنی کسی نے حضور خود تشریف لے گئے، کسی نے اپنے صحابہ کو بھیجا. تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے اسلام کے دفاع کی خاطر جو ہے یہ جہاد کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے. اللہ کے رسول نے اسلام کی دفاع کی خاطر جو ہے وہ جنگیں کی، حضور کے صحابہ نے اپنے نذرانے پیش کیے. تو جو ہمارے نبی کی زندگی میں کم و بیش 74 مرتبہ چیز پیش ہوئی ہو تو وہ کتنی عظیم چیز ہوگی. تو اس لیے جو ہے ہم مسلمان جہاد کے ماننے والے، جہاد اسلام کے رکن ہے، جہاد کو علماء نے جو ہے جہاد کے عام چیز ہے اسلام کے اندر، اس سے ہرگز انکار نہیں کیا جا سکتا. اور پھر یاد رکھیے دیکھو نا اپنا اگر کوئی ذاتی دشمن ہو ہم اس سے لڑتے ہیں ٹکراتے ہیں، تو جو ہمارے دین کا دشمن ہو، ہمارے وطن کا دشمن ہو، ہمارے نبی کا دشمن ہو تو اس سے بھی ہمیں جہاد کرنا چاہیے، لڑنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وطن اسلام کے نام پہ بنا، اور دوسرا یہ کہ یہ تربیت ہمیں نبی کی زندگی سے ملتی ہے کہ اسلام کے دشمنوں کے خلاف جہاد کرتے رہنا چاہیے. اور پھر کافر ہمارے دوست ہیں کہ دشمن ہے؟ تو قرآن نے واضح طور پہ بتا دیا کہ کافر تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے. آئیے چند ایک آیات بینات آپ کو سنا دیتا ہوں. آپ ماشاءاللہ واضح کرام بھی ہیں، یہ آیتیں آپ کی بھی سامنے ہوگی. اے میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والوں، اے طلباء کرام سنو، میں اللہ کا قرآن تلاوت کرنے لگا ہوں. میرے اللہ کا قرآن پہلا سے بارہ اعلان کر رہا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یہ یہود و نصرانی کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا قرآن پہلا سے بارہ گئے اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے یہودی یہ نصرانی ہرگز تمہارے
تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اور آپ تاریخ کا مطالعہ کر لیں، دیکھ لیں ہم نے ان کے لیے کتنی ان کی غلامی کی لیکن پھر بھی ہمارے دوست نہیں بنے۔ ہمارے حکمرانوں نے کتنی ان کی غلامی کی لیکن کافر ہمارے دوست نہیں بنے۔ ان کے کہنے پہ انہوں نے غازی ممتاز حسین قادری کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا لیکن پھر بھی وہ ہمارے دوست نہیں بنے۔ ان کے کہنے پہ انہوں نے جناب والا آسیہ ملونہ کو چھوڑا پھر بھی وہ ہمارے دوست نہیں بنے۔ ان کے کہنے پہ عافیہ صدیقی کو انہوں نے بیچا پھر بھی وہ ہمارے جناب والا ہمارے دوست نہ بنے۔ ہم نے ان کے کہنے پہ کیا کچھ نہیں کیا لیکن وہ ہمارے دوست پھر بھی نہیں بن سکے۔ اور قرآن کا واضح اعلان ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ یہودی نصرانی کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ جب قرآن نے ہمیں بتا دیا ہمارے دوست نہیں ہو سکتے تو کیوں ہم ان کی دوستی کی طرف بھاگے؟ کیوں ہم کہیں کہ جناب والا تم کہو تو ہم تمہارے دوست ہیں، کیوں ہم ان سے دوستی کی پینگے بڑھائیں؟ یاد رکھیں اگر وہ دوستی بھی کریں گے اس دوستی کے اندر بھی دشمنی چھپی ہوگی، وہ دوستی بھی کریں گے اس کے اندر بھی زہر وہ اگلیں گے۔ اور یہ قرآن نے ہمیں بتایا ایک سورت قرآن ایک حد بیان کی، فرمایا اس جگہ پہ جا کے وہ تمہارے دوست ہو سکتے ہیں۔ وہ کون سی جگہ؟ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، قرآن کہتا ہے تم اپنا دین چھوڑ دو پھر وہ تمہارے دوست بن جائیں گے۔ یعنی اگر تم اپنا دین اپنی ملت اسلام کو چھوڑ دو پھر وہ تمہارے دوست بن جائیں گے ورنہ وہ ہرگز تمہارے دوست نہیں بن سکتے۔ اس کا مطلب ہے اگر ہم نے کافروں کے دوستی کرنی ہے تو ہمیں اپنی دین چھوڑنے کی قیمت چکانی پڑے گی، اتنی بڑی قیمت دے کہ اگر ہم دوستی کریں تو دوستی کا کیا فائدہ؟ ہم کافروں سے ہرگز دوستی نہیں کر سکتے تو پھر جس سے دوستی نہیں ہو سکتی دوسری بات اس سے دشمنی ہوتی ہے۔ اور اے میرے آقا کے غلاموں سنو سنو، اللہ کا قرآن ایک دوسرے مقام پہ اعلان کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا۔ چوتھی سپارے کے اندر میرا اللہ کا قرآن میں پیغام دے رہا ہے اے لوگوں ان کافروں کو دوست نہ بناؤ، یہ کبھی بھی تمہارے نقصان میں کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے، یہ ہر طرح سے تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اب اللہ کا قرآن ہمیں بتا رہا ہے یہ ہر طرح سے تمہیں نقصان دینے کی کوشش کریں گے۔ اب اگر ہمیں پتا ہو ہماری کسی کے ساتھ کوئی ناراضگی ہو وہ ہمیں چائے دے اس کی چائے بھی نہیں پیئیں گے، یار اس میں کوئی تریز نہ ڈال دیا ہو، یا جناب اس نے کوئی دم نہ کر دیا ہو، کوئی اس میں چھو نہ کر دی ہو، اللہ اکبر، میرا کوئی دنیا کے اندر دشمن بن جائے ہم اتنا اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور وہ کافر جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یہ تمہارے دشمن ہیں، ان سے میں بچنے کی کتنی کوشش کرنی چاہیے، وہ ہمارے ہرگز دوست نہیں ہو سکتے۔ اور اسی چوتھے سپارے کی اگلی آیات میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے یہ جو کافر لوگ ہیں یہ ایسے بد نصیب ہیں اے مومنو، اگر تمہیں کوئی خوشیاں ملے تو یہ کافر پریشان ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو اگر ہمیں کوئی خوشی ملے، اگر مومنوں کو کوئی عزت ملے، کافر کبھی خوش نہیں ہوتا، وہ پریشان ہوتا ہے کو یہ نعمتیں ملی کیوں ہے۔ اور قرآن کہتا ہے اگر تم پہ کوئی مصیبت آئے، کوئی زلزلے آئے، کوئی تکلیفیں آئے، کوئی تم پہ پریشانیاں آئے، کافر اس پہ خوش ہو جاتے ہیں، کافر خوش ہوتے ہیں، شکر ہے یہ مسلمانوں پہ یہ تکلیف آئی ہے۔ اللہ پر یہ پیغام اللہ کا قرآن دے رہا ہے کہ اتنے ہمارے بدترین دشمنوں ان کافروں کو کیسے ہم اپنا دوست سمجھ سکتے ہیں۔ اور قرآن نے 12 مقام پہ یہ بات ہمیں واضح طور پہ اعلان سمجھائی ہے۔ اللہ کا قرآن ایک اور مقام پہ کہتا ہے انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ مشرک ناپاک ہوتے ہیں، نجس ہوتے ہیں، پلید ہوتے ہیں۔ اور قرآن نے صحابہ کو بتایا تھا اے صحابہ آئندہ سال کے بعد یہ جو کافر ہے یہ کافر ہے، آئندہ یہ مسجد حرام کے قریب نہ آئے۔ قرآن نے کیا کہا؟ آئندہ سال یہ مسجد حرام کے قریب نہ آئے۔ جہاں پہ ایک بات آپ کو سمجھا دیتا ہوں، یہ آیت جو ہے جب اتری اس کا مفہوم خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے وسیلے صحابہ سے فرمایا کہ یہ جو مشرک ہے ناپاک ہے انہیں مسجد حرام کے قریب نہیں آنے دینا۔ تو صحابہ علیہ رضوان نے جب یہ آیت سنی تو نے کہا یا رسول اللہ ہمارے تو ان کے علاقوں سے تجارتی قافلے گزر کے آتے ہیں، تجارتی ہمارے منڈیاں اس راستے پہ آتی ہیں، تو اگر ہم نے کافروں کو روک دیا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ہمارے تجارتی خسارہ بن جائے گا، ہمیں تو وہ تجارت نہیں کرنے دیں گے۔
اس مقام پہ قرآن کی آیت اتری وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ کہ اگر تمہیں محتاجی کا خوف ہے نا کہ تم محتاج ہو جاؤ گے، اے صحابہ گھبراؤ نہیں، کافروں کو روک دو، روکنا تمہارا کام ہے، اپنے فضل سے تمہیں غنی کرنا یہ اللہ رب ذوالجلال کا کام ہے، لیکن ان سے نہ گھبراؤ۔ جیسے ہمارے استاذ محترم اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، علامہ خادم حسین رضوی صاحب، آپ نے جب گانا فرانس کا سبیل باہر نکالو، بھیجو اس تنظیم کو باہر جو ہمارے نبی علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں۔ جب استاذوں نے یہ بات کی سارے کہتے تھے جناب ان کو باہر بھیجا تو ہم پہ محتاجی آ جائے گی، ہم کیا کریں گے، ہم روٹی کہاں سے کھائیں گے، کھانا کہاں سے کھائیں گے، معیشت تباہ ہو جائے گی، اس وقت یہ کہتے تھے۔ اور ایسا کو قرآن نے جواب دیا کہ نبی کے گستاخوں کے ساتھ تعلقات میں رکھو، وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اگر تمہیں یہ خوف ہے نا کہ تمہاری تجارتی مڑیاں بند ہو جائیں گی، تمہاری تجارت ختم ہو جائے گی، تم محتاج ہو جاؤ گے، گھبراؤ نہیں، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ تو ہمیں اللہ کی ذات پہ اعتماد ہونا چاہیے، یا ہمیں کافروں کے جو ہے معیشت پہ اعتماد ہونا چاہیے کہ کافر ہماری مدد کریں گے۔ اور پھر آج دیکھو کوئی معیشت ہماری بچی ہے، بالکل آج بھی نہیں بچی، لیکن اس وقت ہم نے اگر اللہ کے نبی سے وفا کی ہوتی، ہماری پوری قوم نے بحثیت قوم نبی سے وفا کی ہوتی تو شاید آج حالات اس نوبت تک نہ پہنچتے۔ تو بہتر یہ پیغام ذہنوں میں بٹھا لیجئے، جو کافر ہوتے ہیں یہ کبھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسی پہ دیکھو جب انہوں نے ہمارے وطن عزیز پاکستان کو کمزور سمجھا، انہوں نے ہمارے وطن پہ حملہ کیا 6 دسمبر کو، اور پھر انہوں نے ہمارے وطن کو توڑنا چاہا، ہمارے وطن کو مٹانا چاہا، لیکن جب پوری قوم جو ہے وہ جہاد کے نام پہ کمر بستہ ہو گئی، اپنے فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہو گئی، ہماری فوج جب اللہ کے نام پہ عالم کفر سے ٹکرائی تو وہ کافر جن کے جرنیل تھوڑی دیر پہلے جب جنگ نہیں شروع تھی وہ کہتے تھے ہم لاہور میں جا کے ناشتہ کریں گے، وہ کہہ رہے تھے چند گھنٹوں بعد ہم لاہور کو فتح کر چکے ہوں گے اور ہم لاہور میں ناشتہ کریں گے۔ 17 دن گزر چکے تھے، ابھی تک لاہور میں وہ داخل بھی نہیں ہو پائے تھے، اتنا ہماری فوجی سسٹم بلائی دیوار بن کر اپنے وطن کا دفاع کیا تھا۔ اور اصل کیا تھی، اللہ کی مدد شامل حال تھی۔ یاد رکھو جب کوئی بندہ اللہ کے نام پہ کھڑا ہو جاتا ہے پھر اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے۔ اور اس وقت یہ منظر پھر قوم نے دیکھا کہ جب 1965 کے اندر 6 دسمبر کو ہماری قوم جو اللہ کے نام پہ اپنے وطن کے دفاع کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے کھڑی ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے پھر غیبانہ کی امداد کی تھی۔ اور ہم اس سے طاقت میں کم ہونے کے باوجود، اسلحے میں کم ہونے کے باوجود، فوجی اعتبار سے طاقت کم ہونے کے باوجود ہر لحاظ سے اس پہ حاوی ہو چکے تھے، اور پھر ہاتھ جوڑ کے سب سے معافی مانگنا پڑی تھی اور اس سے مذاکرات کرنا پڑے تھے کہ جنگ بندی کی جائے۔ یہ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جب ہم اپنے وطن، اپنے اسلام سے مخلص تھے تو اللہ نے ہماری مدد فرمائی۔ تو آج بھی اسی کی ضرورت ہے، آج بھی ہمیں اپنے اسلام سے مخلص ہونا پڑے گا، اپنے وطن سے مخلص ہونا پڑے گا۔ اور دعا ہے کہ اس وقت جنہوں نے اپنے عظیم وطن کے دفاع کے لیے قربانیاں پیش کی تھی اللہ ان سب کی کامل مغفرت فرمائے۔